جس مسئلے پہ ہم صبر کرتے ہیں درویش لوگ اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال بھی رزق ہے، دل کا احساس رزق ہے، رگوں میں خون رزق ہے۔ یہ زندگی ایک رزق ہے اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی رزق ہے۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کے دین کی طرف لگا دے تو آپ دیندار ہو گئے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسان سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ انسان کی یہ تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور نتیجہ تقدیر ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پہلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ جس کا اللہ کریم سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ۔ اگر تتلی کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا ہے اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے۔ گناہ ہر اس عمل کا نام ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو وہ اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اگر اللہ کے پاس جاؤ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں۔ اس راز کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے آواز آسمان طرف جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے واپس آواز آتی ہے محمد الرسول اللہ۔ اس دوست کا گلا کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلا اپنی عقل کا کرو جو ایک دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے آرزوؤں کو اس اللہ کے حوالے کر دیں جس کے حوالے آپ نے بھی ہو ہی جانا ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ اللہ اپنا دل ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے سامنے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ یہ جو آستانے ہیں یہ خیال بھیجنے کی ٹیلی گراف آفس ہیں، اور وہ ہر وقت خیال بھیجتے رہتے ہیں، ہر وقت ٹرانسمیشن ہو رہی ہے۔ یقین ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو پھر وہ آپ کے یقین کو کبھی نہیں جھٹلائے گا۔ موت جو ہے ٹوٹنے کا نام ہے، چاہے خیال ٹوٹ جائے، انسان ٹوٹ جائے، رشتہ حیات ٹوٹ جائے یا رشتہ انتظار ٹوٹ جائے۔ رات کو روح کے حجابات اٹھتے ہیں، انسان کی روح رات کو انسان سے ہم کلام ہوتی ہے۔ خود شناسی اور خود فہمی کے مراحل رات کو آسان ہوتے ہیں۔ رات بہت بڑا راز ہے۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہوں اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، جس پر اللہ مہربان ہو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی ادا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ نفس کو کنٹرول کرنے کا تزکیہ۔ نفس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ذکر میں گم ہو جانا۔ تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیری گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے، نہ قریب ہے، نہ فراغ ہے، نہ وصال ہے۔
پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہوا کہ نفس کی بات ختم ہو گئی۔ تو جب تک آپ کسی کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے ہیں، نفس سے بچنا مشکل ہے۔ علم وہ جو عمل میں آ جائے، جس چیز کا اظہار کر رہے ہو، اگر اس کے عمل کا وقت آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ مثلاً آپ اظہار یہ کر رہے ہو کہ غصہ نہ کرو، اور جب خود کو غصہ آ جائے تو معاف کر دینا۔ مرنے سے پہلے مرنے کا راز ایسا ہے کہ جس نے سمجھ لیا وہ مر گیا، اور جس نے نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ مارے جائیں، اپنی خوشی سے مر جاؤ، بجائے اس کے کہ پکڑ کے لے جائیں۔ ایسے بن جاؤ کہ وہ بلا رہا ہے تو ہم تو پہلے سے ہی تیار ہیں۔ اگر انسان ایسی تیار کرے تو وہ زندگی اور یہ زندگی ایک ہی زندگی ہے۔ موت جو ہے یہ وصال کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر اللہ کوئی تکلیف دیتا ہے تو بسم اللہ، اور اگر تکلیف دور کر دیتا ہے تو الحمدللہ۔ یعنی کہ جو چیز ادھر سے آ رہی ہے وہ آپ نے قبول کرنی ہے اور گلہ نہیں کرنا۔ پھر آپ دیکھنا کہ یہ زندگی پوری عبادت ہے۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا گیا۔ اگر آپ نے آگے جا کے اللہ سے معافی لینی ہے تو ادھر معافی دے کر جانا۔ اگر تم بغل میں کسی کے خلاف درخواست چھپا کے لے جا رہے ہو تو دوسرا تمہارے خلاف درخواست لے کے آ رہا ہے، تم بھیگ دو تو وہ بھی بھیگ دے گا، معاف کر کے جاؤ تو معاف کر دیے جاؤ گے۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ ذکر الہی جاری رہے اور راتیں اپنے اشکوں سے منور رہے، اور لوگ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رہے اور پیشانی سجدوں سے محروم نہ ہو۔ تقرب الہی دراصل انسانوں کی خدمت کا نام ہے۔ وہ شخص چھوٹا ہے جو انسانوں سے نفرت کرے اور اللہ سے پیار کا دعویٰ کرے۔ جب زندگی کا تمام ترا ساز صرف ماضی کی یاد ہو، حسرتوں کا شمار ہو، ندامتوں کی بازگشت ہو، ہاتھ سے نکلے ہوئے موقع کا افسوس ہو، غلط فیصلوں کا احساس ہو، تو سمجھ لیجیے جوانی ختم ہو گئی اور بڑھاپا شروع ہو گیا۔ جس شخص کا گھر آسان ہو گیا، اس کا وجود آسان ہو گیا اور زندگی آسان ہو گئی، آخرت میں عطا کیا ہوگی؟ جب اللہ آپ کو اپنے دیدار کے قرب لائے، زندگی میں عطا کیا ہے۔ جب آپ کے گھر میں آسانی ہو اور آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ آسانی کرے، آپ کے ساتھی کا عمل اتنا خوبصورت ہو کہ آپ کے اعتماد کو تکلیف نہ ہو۔ ہر بچہ جو چاہے نالائق ہو، بیوقوف ہو، پاگل ہو، وہ اپنی ماں کی نگاہ میں کیا ہے؟ چاند اور ستارہ۔ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو صفات کے مطابق نہیں دیکھتی بلکہ تعلق کے مطابق دیکھتی ہے۔ تو برداشت کی باتیں دراصل ٹوٹے ہوئے تعلقات کی کہانیاں ہیں۔ تعلق اگر درست رکھا جائے تو برداشت جو ہے یہ پلیزر بن جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تعلق اگر قائم رکھنا ہے تو جھگڑا نہ ہو، اگر تعلق قائم نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ اگر آپ کے گھر میں نیک لوگوں کا، نیک بزرگوں کا اور نیک روحوں کا آنا جانا ہے تو خود بخود گھر کے دیوار میں نیک ہونا شروع ہو جائے گی اور بہت ساری غلط تصویر ترافی شروع ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں بزرگوں کے 2-4 چکر لگ جائے تو آپ کے گھر کے قصے بدل جائیں گے۔ اللہ کا قرب پیشانی کو سجدے میں رکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ سجدہ یہاں ہے، تعلق وہاں، درود شریف یہاں ہے، منظوری وہاں۔ حاصل یہ کہ پہلے اپنی ہی اصلاح ہے، خود کو اس قابل بنانا ہے کہ جلوے کا مفہوم سمجھ آ سکے۔ ابو جہل کو دیدار سے تقرب حاصل نہیں ہو سکتا، اویس قرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقرب مکانی کے بغیر ہی دیدار حاصل ہوتا ہے۔ مخلصین کو ابتدائی سفر میں ہی منزلوں کا سلام آتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد کسی ایک بزرگ کے حوالے سے اپنا سفر کر لو، کیونکہ اللہ اس بزرگ کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس نے درود پڑھا، جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی، اس دل کے اندر آگ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ پکی خبر ہے۔ سب سے اچھی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرو اور چپ کر کے اپنا راستہ طے کرتے جاؤ تو پھر نوازش ہو جائیں گی۔ آپ درود شریف سے پانی دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھینک دیا کرو، اس طرح گھر میں راحت اور آسانی پیدا ہو جائے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی معتبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا مستند ہے۔ آج تک کسی کو اللہ کا ثبوت نہیں ملا اور آج تک لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ ہے، یہ اس لیے کہ فرمانے والا سچا ہے۔ درود کا معنی ہے یاد، درود کا معنی ہے ادب۔ یاد کرنے کا نام درود ہے، پڑھنے کا نام درود نہیں۔ آپ یاد کرو پھر وہ یاد کریں گے، بس یہی راز ہے۔